صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سید عالم نور مجسم شاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں مختلف جگہوں پر اللہ پاک نے ذکر کے بارے میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دلوں نے اطمینان حاصل کیا، ان کے دل مطمئن ہوئے۔ اور ایک مقام پر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ ایک مقام پر رب کریم نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے روح کو تازگی ملتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان رب کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد کرنا۔ اب اللہ کی یاد انسان اپنی زبان سے بھی کرتا ہے، اللہ اللہ کر کے، سبحان اللہ تسبیحات پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اور اللہ کا ذکر انسان اپنے دل سے بھی کرتا ہے۔ دل میں اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ دل میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرے گا، اللہ کی قدرت کو یاد کرے گا۔ اللہ رب العزت نے جو کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات میں غور و فکر کرے گا تو یہ دل کا ذکر ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنے جسم کے ساتھ، جیسے نماز پڑھتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور اسی طرح اپنے جسم کے ذریعے چل کر مسجد میں جاتا ہے۔ تو بہت ساری ذکر کی قسمیں ہیں۔ نماز ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں تینوں کام آ جاتے ہیں، زبان سے ذکر بھی آ جاتا ہے، دل میں بھی ذکر آ جاتا ہے کہ بندہ دل کے اندر یہ سوچتا ہے میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت نہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، نہ بندہ کوئی دنیاوی بات چیت کرتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ ہی انسان قبلے سے منہ کو پھیرتا ہے، نہ سینے کو پھیرتا ہے۔ آخر کوئی تو چیز ہے جس نے بندے کو اس طرح کھڑا کر دیا کہ بندہ ہاتھ باندھے سر جھکائے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کبھی سجدے میں جا رہا ہے، کبھی رکوع میں جا رہا ہے۔ یہ جو بندے کی کیفیت ہے یہ اس کے دل کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ دل کے اندر رب کی عظمت ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ اب دیکھیے جب آپ مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر آپ وہ کام نہیں کرتے جو مسجد سے باہر کرتے ہیں۔ مسجد میں شور شرابہ نہیں کیا جاتا، مسجد میں گندگی لے کر نہیں آئی جاتی، مسجد میں آپ چپل پہن کر نہیں آتے،
مسجد میں بدبو لے کر نہیں آتے، مسجد میں چھالیاں کے دانے نہیں پھینک دے۔ مسجد کا ادب ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ کے پاکیزہ گھر میں ہوں جہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نماز کے اندر بندہ زبان سے بھی ذکر کرتا ہے، دل سے بھی ذکر کرتا ہے، اور اپنے جسم کے ذریعے بھی ذکر کرتا ہے، کبھی ہاتھوں کو اٹھا کر، کبھی ہاتھوں کو باندھ کر کے، کبھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے، کبھی سجدے میں سر کو جھکا کر۔ تو ذکر انسان کو رب کا قرب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ذکر یہ انسان کی روح کی غذا ہے۔ جسم کی غذا کھانا پینا ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جسم کو سکون ملتا ہے آرام کرنے سے، روح کو سکون ملتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ پتہ چلا دلوں کا چین، روح کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اب جو بندہ اس سکون کو کسی اور چیز میں تلاش کرنا چاہے گا تو اسے سکون نہیں ملے گا۔ لوگ میوزک کے اندر روح کا سکون ڈھونڈتے ہیں، لوگ فلموں ڈراموں کے اندر روح کا سکون ڈھونڈتے ہیں، لوگ کامیڈین کے پاس جا کر ان کے چٹکلے سن کر روح کا سکون تلاش کرتے ہیں، لوگ شراب کے نشے میں، ہیروئن کے اندر، چرس کے اندر، نہ جانے کون کون سے نشے میں جا کر سکون تلاش کرتے ہیں، اور سکون بندے کا رکھا گیا ہے اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کا ذکر کر کے آپ دیکھیں دل میں سکون آئے گا، قرار آئے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ کبھی آپ قرآن پاک کی تلاوت سنیں، تھوڑی سی سنیں گے تو آپ کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، تو آپ پر نیند آنا شروع ہو جائے گی، نیند طاری ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ دل کو قرار ملتا ہے۔ لوگ سکون کے لیے ٹیبلٹ لیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی میڈیسن لیتے ہیں کہ مجھے سکون ملے تاکہ میں آرام سے سو جاؤں۔ نیند اسی کو آتی ہے نا جو ٹینشن فری ہوتا ہے، جس کو ٹینشن نہیں ہوتی، ذہن جس کا فریش ہوتا ہے، اس کو نیند جلدی آ جاتی ہے، اور جو ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو پھر نیند آتی نہیں، نیند دور ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو بندہ جب ٹینشن فری ہوتا ہے، سکون سے سوتا ہے، سکون سے اٹھتا ہے۔ تو جب آپ قرآن سنتے ہیں، جب آپ نعت سنتے ہیں، جب آپ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، آپ اس طرح کی روحانی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، آپ اطمینان سے سو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی وقت کے اندر آپ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے باجے سنتے ہیں، آپ جو اس طرح کے گناہوں بھری مجلس میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کو نیند نہیں آتی وہاں پر۔ نیند کیوں آئے گی؟ کیونکہ وہاں شیطانی کام ہوتے ہیں، اور یہ روح کی غذا نہیں ہے۔ جب روح کو اپنی غذا نہیں ملے گی تو روح بے چین رہے گی، روح بے چین رہے گی۔ جب روح بے چین رہے گی تو آپ کو سکون کیوں ملے گا، آپ کو نیند کیوں آئے گی؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو لگائیں۔ شروع میں عادت نہیں بنتی قرآن پڑھنے کی، شروع کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کی عادت نہیں بنتی۔ جیسے مسجد میں رمضان میں جو نمازی آتے ہیں جلدی بھاگنے کی کرتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل نہیں لگتا مسجد میں، عادت نہیں ہے نا مسجد میں بیٹھنے کی۔ اب مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے گھنٹہ مسجد میں گزارنا پڑے گا، تو بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ مسجد میں آئے فوراً سے بھاگ جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن بڑی تعداد مسجد میں آتی ہے، امام سلام پھیرتا ہے، جلدی مسجد سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہیں مسجد سے پیار نہیں ہے، وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ مسجد میں رہنے سے مجھے ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی، اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوں گی۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں اطمینان نہیں ہوتا، انہیں بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب مسجد میں آتا ہے تو اس کی مثال اس مچھلی کی طرح ہوتی ہے کہ جس مچھلی کو پانی میں رکھا جائے تو اسے اطمینان ملتا ہے، اور اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو مچھلی بے چین ہو کر تڑپنا شروع کر دیتی ہے۔ منافق بندہ مسجد میں جب آتا ہے
تو اس کی مثال اس پرندے جیسی ہوتی ہے جس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے تو وہ پھڑ پھڑاتا ہے کہ کسی طرح مجھے آزادی ملے، اور جب اسے پنجرے سے آزاد کر دیا جائے تو کھلی ہواؤں میں، کھلی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ اسی طرح منافق بندہ جب مسجد میں آتا ہے تو اسے مسجد میں قرار نہیں ملتا، مسجد سے بھاگنے کی کرتا ہے۔ مسجد میں مومن کی مثال صوفیہ کہتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الطیر، مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندے کی مثال پنجرے کے اندر ہوتی ہے، جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، ہمارا مسجد میں دل لگتا ہے یا مسجد میں ہم بے چین ہوتے ہیں؟ اسی طرح مدینہ پاک، مدینہ پاک کے بارے میں حدیث میں بیان کیا گیا کہ یہ بھٹی ہے، یعنی مدینہ اس طرح گناہوں کو مٹاتا ہے، جلاتا ہے، جس طرح بھٹی میل کچیل کو، سونا جو ہے نا، کچا سونا جو ہوتا ہے بھٹی کے اندر ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے، میل کچیل کو صاف کر کے نکھرا نکھرا اجلا اجلا سونا وہ نکالتا ہے، جو کسی کے گلے کا زیور بنتا ہے، کسی کے ہاتھوں کی رنگ بنتا ہے، کسی کے ماتھے کا جھومر بنتا ہے۔ لیکن اگر اسے بھٹی میں نہ ڈالا جائے تو پھر میلا کچیلا سا رہتا ہے۔ اسی طرح مومن بندہ جب مدینہ پاک میں جاتا ہے، مکہ پاک میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اللہ والوں کی گیدرنگ میں جاتا ہے، تو پھر وہاں جانے کی برکت سے گناہوں کی تہیں اس کے جو دل پر جم چکی ہوتی ہیں، گناہ صاف ہونا شروع ہوتے ہیں، دل صاف شفاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ان نیک بندوں کا قرب، ان کی ہم نشینی، فرمایا ان کے قریب بیٹھنے والا، ان کا ہم نشین بدبخت نہیں رہتا، سعادت مند ہو جاتا ہے۔ تو دل کو قرار، دل کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر نصیب ہوتی ہے، اور اللہ والے ان جگہوں پر ہوں گے جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، مسجدیں ہیں، مزارات ہیں جہاں اللہ والے اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہے ہوتے ہیں، مدینہ پاک ہے، مکہ پاک ہے، بغداد ہے، بیت المقدس کی سرزمین جو نبیوں کی سرزمین ہے، بغداد معلیٰ ہے، اولیاء اللہ کا شہر ہے، ملتان مدینۃ الاولیاء۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا سبب ہوتا ہے، اللہ کا ذکر اللہ کا کلام پڑھنے سے بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے سے بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ کے پیاروں کا ذکر خیر کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کے قریب بیٹھا کریں، اللہ والوں کے قریب بیٹھنے سے انسان کے مردہ دل جلا پاتے ہیں، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا کریں، وقت ہے، جوانی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ہم دنیا سے چلے جائیں۔ آج ہم آزاد ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، قبر میں ہم قید ہو جائیں گے، اس وقت سوچیں گے کاش مجھے کچھ وقت مل جائے تو میں کچھ اللہ کا ذکر کر سکوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ایک پرندہ کسی نے تحفے کے طور پر بھیجا، پرندہ پنجرے میں بند تھا، 3 دن پنجرے میں پرندہ بند رہا، چوتھے دن سیدنا جنید بغدادی نے اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ فرمایا پرندے کو آزاد کرنے کی وجہ یہ تھی، پرندہ میرے پاس، ایک مرتبہ میں نے پرندہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، پنجرہ اپنے پاس رکھا تھا، تو پرندہ کہنے لگا اے جنید
کتنے افسوس کی بات ہے، آپ تو اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن مجھے آپ نے پنجرے میں بند کر کے رکھا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں اس کی بات سن کر مجھے ترحم آیا، میں نے پرندے کو آزاد کر دیا۔ جب پرندے کو میں نے آزاد کیا تو پرندہ پنجرے سے نکل کر دیوار پر بیٹھا اور مجھے کہنے لگا، اے جنید، میں ایک دن اللہ کی یاد سے غافل ہوا تھا، ایک دن کا کچھ حصہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا تھا، جس کی سزا میں مجھے 3 دن پنجرے میں بند ہونا پڑا۔ افسوس ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو ہمیشہ اور اکثر اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے پرندے کی اس بات نے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، ہم کتنا اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ دنیا جہاں کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، دنیا جہاں کے محفلیں اٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، وقت نہیں ہوتا تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ رمضان کی برکت والی ساعتیں ہیں، ان گھڑیوں کو غنیمت جانیں، ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے پورا سال ذکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔